اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ ایاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ایک مرتبہ درود سے دوبارہ آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی گفتگو چل رہی تھی روزے کے واجب ہونے کی شرائط میں، اور اس میں سے پہلی شرط جو ہے وہ بلوغت تھی، دوسری عقل تھی، تیسری عدم الاغماء، اور چوتھی کیا تھی؟ عدم الحیض والنفاس تھی، اور پانچویں جو ہم پہنچے ہیں عدم التضرر بالصوم، عدم الضرر بالصوم۔ اس کا جو ہے وہ کل خلاصہ بیان کر دیا تھا، آج جو ہے وہ اس کی ہم عبارت پڑھیں گے۔ تو سب برادران جو ہیں وہ یہ کتاب نکال لیں اپنی، اور صفحہ نمبر جو ہے وہ اس کتابچے کا 11 نمبر جو ہے وہ صفحہ بن رہے۔ الشرط الخامس عدم التضرر بالصوم، پانچویں جو شرط ہے روزے کے واجب ہونے کی یا روزے کے صحیح ہونے کی، کہ عدم التضرر بالصوم، کہ بالصوم، صوم کے سبب سے، روزے کے سبب سے ضرر جو ہے وہ نہ پہنچتا ہو۔ فلا یجب الصوم علی من یتضرر بسببہ، بس روزہ واجب نہیں ہوگا علی من، اس بندے کے اوپر، کہ یتضرر بسببہ، کہ جس کو نقصان پہنچے، بسببہ، بسبب الصوم، جس کو صوم کے سبب سے نقصان پہنچے۔ کتنا نقصان پہنچے؟ ضررن، ایسا نقصان پہنچے کہ یہتم العقلاء، کہ عقلاء اہتمام کرتے ہوں، اہمیت دیتے ہوں، بالتحفظ عنہ، اس نقصان سے حفاظت کے لیے، یعنی عقلاء باقاعدہ اس نقصان سے بچنے کے لیے تدبیریں کرتے ہوں، اور اس چیز کو خاطر میں لاتے ہوں کہ یہ والا جو ہے وہ نقصان نہیں کرنا اپنا۔ اور ہم نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی کہ جو چھوٹا موٹا درد، سر درد ہے، اس کی جو عقلاء ہیں وہ پرواہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، چاہے جو ہے وہ ساری رات فضول کام کے اوپر گزار دیں یا پڑھتے ہوئے گزار دیں، تو تھوڑا بہت درد ہو جانا، جسم کے اندر تھوڑی گرمائش پیدا ہو جانا، ایک بخار کا جو پہلا سٹیج ہوتا ہے جس میں دوائی لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، تو اس کے جو ہے وہ عقلاء اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے کہ یہ اس سے بھی ہم نے ہر صورت میں بچنا ہے، نہیں، بلکہ وہ اگر کوئی کام کر رہے ہیں، خصوصاً جو کام اہم ہوتا ہے، تو اس میں وہ لگے رہتے ہیں، تحقیق ہے، پڑھائی ہے، یا فلم دیکھنا ہے، یا جو بھی ان کے کام ہیں، تو ان کو اس بات کی ٹینشن نہیں ہوتی کہ یہ والا نقصان ہمارا ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ عقلاء جس نقصان کے اوپر، جس مرض کے اوپر ٹینشن لیتے ہیں اور اس سے بچنے کی تدبیریں کرتے ہیں، وہ والا نقصان معیار ہے کہ روزے میں وہ والا کیا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اچھا خاصا بخار ہو جانا، تو اچھے خاصے بخار کا ارتکاب کوئی بھی بندہ نہیں کرے گا، اور جو بندہ بھی کرے گا اس کی عقلاء مذمت کریں گے کہ تم نے جو ہے وہ اتنا بخار چڑھوا لیا یہ کام کر کے، اس چیز کو جو ہے وہ صحیح نہیں سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ چیز اہم ہے کہ اس میں آپ پھر یہ نہ کہیں کہ بھی سر درد ہو جائے گا، جسم گرم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، تھوڑی کمزوری فیل ہوگی تو آپ کہیں جی ضرر آ رہا ہے، ضرر آ رہا ہے، چھوڑو جی روزہ، یہ نہیں ہوگا۔ ضرر سے مراد کیا ہے کہ عقلاء جس سے بچنے کی تدبیریں کرتے ہوں اور جس کی واقعاً جو ہے ٹینشن اس کو لیتے ہوں، جس کو عقلاء خاطر خواہ نہیں لیتے، ٹھیک ہے، عقلاء مراد ہیں، ورنہ خاطر خواہ نہ لینے والے تو بڑے بڑے بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ لاؤبالی انسان ہوتے ہیں۔ ہماری بات کیا ہے، سنجیدہ لوگ جو معاشرے کے ہیں وہ مراد ہیں کہ وہ کس نقصان سے بچنے کے لیے کیا ہے تھوڑا سنجیدگی دکھاتے ہیں اور اس کو کیا اہمیت دیتے ہیں۔ تو یہ جو ضرر ہے یہ دو قسموں کا ہے، وہ اعلیٰ قسمین، الضرر الصحیح اور والضرر غیر صحیح۔ ضرر صحیح یعنی جس کا تعلق انسان کی صحت سے ہے، اور غیر صحیح یعنی جس کا تعلق انسان کی صحت سے نہیں ہے، انسان کے مال سے ہے، یا آگے اس کی بحث آئے گی تفصیل سے۔ سوال یہ ہے کہ مل مقصود بضرر صحیح، کہ ضرر صحیح سے کیا مراد ہے؟ تو جواب کیا ہے کہ ما یشمل الحالات التالیہ، کہ جو آنے والے حالات کو شامل ہو۔ پہلی حالت کیا ہے کہ اذا کان الصوم یؤدی، کہ روزہ اس سے لے جائے گا، الی اصابت الشخص بمرض، کہ ایک بندے کو پہنچ جائے گی ایک ایسی بیماری، بمرض کوئی بیماری پہنچ جائے گی، بمرض ما، بمرض ما یعنی کوئی بھی بیماری اسے لگ جائے گی، سواء اکانت له اعراض فعلیہ، چاہے وہ بیماری ایسی ہو کہ جس کے فعلی طور پہ اعراض ہوں، یعنی اعراض کیسے کہتے ہیں؟ جسم پر طاری ہونے والی علامتیں، جو جسم پہ ایک چیز طاری ہوتی ہے اسے اعراض کہتے ہیں۔ اس بیماری کے فعلی اعراض ہیں، فعلی اعراض ہیں یعنی پریکٹیکل طور پہ اس بیماری کی نشانیاں ہیں، آثار ہیں جو نظر آتے ہیں۔ کالحمى والصداع، جیسا کہ بخار ہو گیا، حمى، صداع کیا ہے؟ سخت قسم کا، جو سخت قسم کا کیا ہوتا ہے؟ سر درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو سخت قسم کا سر درد ہو گیا یا بخار ہو گیا، یہ کیا ہے؟ بیماری کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ عملہ، یا اس بیماری کے اس طرح کے کوئی آثار بھی نہ ہو، جس سے ہم کیا کہتے ہیں؟ خاموش بیماری کہتے ہیں، کہ جو اپنے سائنس اور علامات اور اعراض انسان کے جسم پہ ظاہر نہیں کرتی، اور ایک ہی دفعہ انسان کا جو ہے وہ
کام تمام کر دیتی ہے۔ پتہ تب چلتا ہے کہ جب سر سے پانی گزر چکا ہوتا ہے۔ دوسری کیا ہے کہ اذا کان شخص مریضاً، یہ پہلا بندہ کیا تھا کہ بندہ ٹھیک تھا لیکن اسے بیماری لگ جائے گی روزے کی وجہ سے۔ دوسرا کون سا ہے کہ بندہ مریض ہے، پہلے سے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی اس کی مرض ہے۔ وَكَانَ الصَّوْمُ يَتَسَبَّبُ فِي شِدَّةِ مَرَضِهِ، کہ روزے کیا کردار ادا کرے گا، اس کی بیماری شدید ہو جائے گی۔ پہلے جو ہے وہ تھوڑا بخار تھا، اب روزے کی وجہ سے کیا زیادہ بخار ہو جائے گا۔ تیسری قسم کیا ہے کہ اذا کان مریضاً، مریض ہے، وکان الصوم یؤدی الی تأخر شفاء منہ، کہ روزہ اسے لے جائے گا کہ اب یہ جو شفا اس سے ملنی تھی اس کے اندر کیا ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی۔ پہلے 2 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے، روزے کی وجہ سے 3-4 دن کیا لگ جائیں گے، مزید کیا لیٹ ہو جائے گا۔ چوتھی قسم کیا ہے کہ اذا کان مریضاً وکان الصوم یؤدی الی اصابۃ بمرض آخر، کہ بندہ مریض ہے اور روزہ کیا کرے گا، ایک اور کیا مرض کو لے آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ڈبل کام ہو جائے گا۔ او الی ظہور اعراض مرض الحالی، یا جو ہے وہ روزہ کیا کرے گا کہ ابھی یہ بندہ مریض ہے لیکن اس کے جو اعراض ہیں، اس کے جو سائنز اور علامتیں ہیں وہ خاموش ہیں، چھپی ہوئی ہیں، لیکن روزے رکھنے سے کیا ہو جائے گا کہ اس کی علامتیں کیا ظاہر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ او الی زیادتھا، یا اس کی جو علامتیں ہیں وہ مزید کیا زیادہ ہو جائیں گی، کل ارتفاع فی درجہ حرارت ہی، جیسا کہ اس کے درجہ حرارت میں کیا مزید ارتفاع ہو جائے گا، یعنی علامت کیا زیادہ ہو رہی ہے، مرض علامت زیادہ ہونے سے بعض کا تو یہ بھی لازم آئے گا کہ مرض بھی کیا ہو جائے گی، زیادہ ہو جائے گی۔ تو بہرحال اس مثال کو آپ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں، وہ جو آپشن تھا دوسرے والا جس میں کیا شدت مرض ہو جاتی ہے۔ تو اس کا خلاصہ کیا کیا جاتا ہے جو منہاج الصالحین میں ہوتا ہے کہ روزے کی وجہ سے بیماری لگ جائے گی، یا بیماری جو ہے وہ بڑھ جائے گی، یا بیماری میں شدت آ جائے گی، یا بیماری کا جو ٹھیک ہونا ہے وہ دیر سے ہو جائے گا۔ تو یہ سارے موارد کس میں آتے ہیں، ضرر کے مصادیق میں آتے ہیں کہ جس میں روزہ رکھنا باطل ہوتا ہے۔ اس کے بعد مزید سوالات ہیں پریکٹیکلی جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ والمریض الذی فرض علیہ طبیب، ہوا یہ سوال بیان نہیں ہوا تھا کہ ایک مریض ہے جس کے اوپر اس کے طبیب نے، اس کے ڈاکٹر نے فرض کیا ہے، ضروری قرار دیا ہے، نظامً غذائیًا، اس کا ایک غذائی نظام بنایا ہے کہ دوپہر کو جو ہے وہ آپ نے اتنا پانی پینا ہے، دوپہر کو آپ نے انڈا کھانا ہے، تو وہ یہ کرنا ہے، پورا ایک غذا کا سسٹم ہے۔ یا دوائی کا جو سسٹم بنایا ہے کہ 3 ٹائم دوائی کھانی ہے، اس میں 1 ٹائم دوپہر کا بھی ہے۔ یتنافی مع الصیام، یہ جو اس کو مریض نے پوری ایک ڈائٹ پلان دیا ہے یا دوائی کا جو اس نے پلان بنا کے دیا ہے، یہ پھر روزے کے ساتھ کیا رکھے گا، ٹکراؤ پیدا ہو جائے گا۔ اب روزہ رکھے گا تو پھر اس پلان کو وہ فالو نہیں کر سکتا، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اس کا قانون وہی نکلے گا کہ جب وہ قانون کو توڑے گا، جو سیٹ اپ اور پلان اسے ملا ہے، اگر اس کو وہ توڑے گا، اس کے مطابق نہیں چلے گا تو ہوگا کیا، ٹھیک ہے، کیا نکلے گا؟ تو ہم کہیں گے بھی ہوگا کیا، مریض جو ہے وہ پہلے سے مریض ہے، اس کی مرض بڑھ جائے گی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، مرض میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا اسے ہم کیا کہیں گے کہ یہ بندہ بھی اسی کیٹیگری میں جائے گا کہ اس کے لیے بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ تو ایک بندہ یوں آپ سے سوال پوچھتا ہے کہ قبلہ صاحب مجھے روزانہ جو ہے نا 10 بجے دوائی لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میری ٹائم ٹیبل ہی ڈاکٹر نے یہ رکھا ہوا ہے کہ روزانہ مجھے 10 بجے کیا دوائی لینی ہے، تو آپ بتائیں میں روزہ رکھ سکتا ہوں یا نہیں رکھ سکتا؟ تو آپ کیا کہیں گے، بھئی آپ روزہ رکھیں گے تو 10 بجے دوائی نہیں لے سکیں گے، جب دوائی نہیں لے سکیں گے تو ہوگا کیا، ٹھیک ہے، وہ کیا کہے گا کہ اس سے کیا ہو جائے گا کہ میری مرض بڑھ جائے گی، اضافہ ہو جائے گا، تو بس ثابت کیا ہو جائے گا کہ یہ روزہ سبب بن رہا ہے کس بات کا، اس کے مرض کے زیادہ ہونے کا۔ تو جواب کیا ہے کہ یفطر، یہ بندہ افطار کرے گا یعنی روزہ نہیں رکھے گا، اذا کان ترک ذاک النظام، کہ اگر اس نظام کو جو ڈاکٹر نے اس کو دیا ہے اس کو چھوڑ دینا، یؤدی اس بات کی طرف لے جائے گا کہ الی تضررہ، کہ اس بندے کو نقصان پہنچے گا، باحد الانحاء المتقدمہ، جو گزشتہ بھی انحاء ہم نے بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی ایک کیا ہے اس کو نقصان پہنچے گا۔ اچھا اگلا سوال پریکٹیکل آ گیا کہ والمرأۃ الحامل اذا کان جنینھا یتضرر، کہ خاتون جو ہے وہ حاملہ ہے اور نقصان کسے پہنچے گا، اس کے جنین کو پہنچے گا، یعنی جو پیٹ میں اس کا بچہ ہے اس کو جو ہے نقصان پہنچے گا، کس کے ذریعے سے، بالصوم، روزے کے ذریعے سے، دونہا، خاتون کو کیا نقصان نہیں پہنچے گا۔ یعنی ابھی ضرر صحیح میں جو ہے وہ ہم نے کیا پڑھا کہ انسان کی صحت کو نقصان پہنچے، تو سوال کرنے والے نے کیا سوال کیا کہ بھئی خاتون کی صحت کو تو کچھ نہیں ہوگا، ساری جو صحت کا مسئلہ بنے گا اس کے بچے کی کیا صحت کا کیا ہے مسئلہ بنے گا، تو اب کیا کہتے ہیں؟ تو یہاں پہ جو خاتون حاملہ ہوتی ہے بچے کو بھی اس کے جسم کا حصہ ہی شمار کیا جاتا ہے، تو چاہے اس بچے کو نقصان پہنچے صحت کو یا خاتون کو نقصان پہنچے، دونوں کو جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں کیا ہے ڈالا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ خاتون کے لیے کیا ہے ایک ضرر ہے، یعنی اس کی صحت کا کیا ضرر ہے۔ تو اس میں فقہا جو ہے وہ دقت نہیں کرتے کہ جی ضرر خاتون کو تو نہیں پہنچا، بچے کو پہنچا، تو اس میں بچے کا نقصان ہو یا خاتون کا نقصان ہو، دونوں جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری میں کیا ڈالے جاتے ہیں، جیسے کہ جو دودھ پلانے والی ہے اس میں بھی کیا یہ قانون رہتا ہے، وہ آگے آئے گا مسئلہ۔
تو کیا فرماتے ہیں کہ لا یجب علیہ الصیام، اگر ضرر پہنچ رہا ہے اس کے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس کے اندر خدشہ ہے کمزور ہونے کا اس کے، تو لا یجب علیہ الصیام، تو خاتون کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ کما اذا کانت ہیا، جیسا کہ اگر صورتحال کیا ہوتی کہ کانت ہیا، کہ خود وہ خاتون کیا ہوتی، التی تتضرر به بالصوم، کہ اگر خاتون کو خود اس روزے کے ذریعے سے ضرر ہوتا ہے، تو جیسے وہ صورتحال تھی ویسے یہی صورتحال ہے کہ اگر بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو اس کا قانون بھی کیا ہے، ایک ہی ہے۔ وَيَجِبُ عَلَيْهَا فِي الْحَالَتَيْنِ، دونوں حالتوں میں، چاہے خاتون کو نقصان پہنچے یا بچے کو کیا ہے، نقصان پہنچے، ضرر اور جسمانی صحت کا نقصان دونوں میں سے کسی کو بھی پہنچے، خاتون کے اوپر کیا واجب ہوتا ہے کہ روزہ نہیں رکھے گی، اور ان تدفع الفدیہ، کہ وہ کیا فدیہ دے گی۔ فدیہ کتنا ہوتا ہے جی، ثلاثۃ ارباع کلو من الطعام، ثلاثۃ ارباع، رب کی جمع کیا ارباع ہے، رب کیسے کہتے ہیں، جو الف کا آپ کو رب ملتا ہے 250 گرام، یعنی الف کے جو 4 حصے آپ کرتے ہیں، تو اگر آپ سے کہے کہ بھئی آپ 3 رب لے کر آؤ، ثلاثۃ ارباع، وہ کیا کہے گا 3 رب لے کر آؤ، تو 3 رب کتنے بنیں گے، 750 بنیں گے، تو ہم کیا کہیں گے کہ 750 گرام جو ہے نا آٹے کا، ٹھیک ہے، 1 کلو میں کتنے ہوتے ہیں، 1000 ہوتے ہیں نا، تو 1 کلو کے ثلاثۃ ارباع کتنے بنیں گے جی، 700 ارباع کتنے بنیں گے، 750 بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے یہاں پہ جو ہے وہ پونے کلو گوشت لینا ہو، پونے کلو کہتے ہیں نا ہم، تو یہاں پہ کیا کہیں گے، ثلاثۃ ارباع کہیں گے کہ آپ جی ہمیں ثلاثۃ ارباع کا گوشت دے دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو 3 کلو دینا ہے یہ کس میں دینا ہے، طعام میں سے دینا ہے۔ اس طعام سے مراد کیا ہوتی ہے، یعنی یہی گندم، آٹا، ٹھیک ہے، یہ جو اجناس اربع جیسے ہم فقہ میں کہتے ہیں وہ اس سے مراد ہوتی ہیں طعام سے۔ طعام سے مراد یہ پکا پکایا کھانا مراد نہیں ہوتا، یہ جو خشک ہیں یہ فقہ کی تعبیر میں کیا اس سے مراد ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ اس سے جو ہے وہ جنس دینی پڑے گی، آٹا یا گندم جو ہے وہ مستحق مومن کو فدیہ کے طور پہ دینی پڑے گی، عن کل یومن، ہر دن کے بدلے میں، بالاضافۃ للقضاء، ساتھ ساتھ خاتون کے اوپر کیا رہے گی، قضا بھی رہے گی۔ ھذا اذا کانت مقربا، یہ جو قانون ہے کس کے لیے ہے، حامل مقرب کے لیے ہے۔ حامل مقرب کسے کہتے ہیں، اے قربت ولادتھا، کہ جس کی ولادت قریب ہوتی ہے۔ اب جو 9واں مہینہ ہے اور 8واں مہینہ ہے اس کے اندر کیا شامل ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا غَيْرُ الْمُقْرِب، جو غیر مقرب ہے اس کے اوپر فدیہ واجب نہیں ہوتا، اس کے اوپر فقط کیا ہوتی ہے، قضا ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی یوں مسئلہ پوچھے کہ ایک خاتون حاملہ ہے تو کیا وہ روزہ رکھ سکتی ہے یا نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اسے سب سے پہلے کیا قانون اسے دیں گے کہ اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، یا مزید آپ دقت کریں گے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اگر اس کی صحت کو یا پیٹ میں موجود بچے کو نقصان پہنچنے کا، اس کی صحت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے بعد کہیں گے کہ اچھا روزہ نہیں رکھ سکتی تو کیا قضا بھی نہیں ہے، نہیں، آپ ساتھ کیا کہیں گے، اس کے اوپر قضا کرنا بھی واجب ہے۔ پھر یہ سوال ہوگا کہ اچھا قضا کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، آپ کہیں گے ہاں ایک صورت میں فدیہ بھی ہے، وہ کس خاتون کے اوپر فدیہ ہے کہ جو الحامل المقرب ہے، ٹھیک ہے، الحامل المقرب کون سی خاتون ہوتی ہے کہ جس کا حمل کے مہینے کون سے چل رہے ہیں، آخری جو 2 مہینے ہیں، 8واں اور 9واں مہینہ، اس والی جو خاتون ہے تو اس کو قضا کے ساتھ ساتھ کیا دینا ہوتا ہے، فدیہ بھی دینا ہوتا ہے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام آٹا یا گندم کسی مستحق مومن کو دینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لفظ حامل اور لفظ مقرب ہیں مذکر کے صیغے ہیں، لیکن آپ نے صرف میں پڑھا ہوگا، شاید کیا ہے عرف میں بھی یہ چیز موجود ہے، کیا موجود ہے کہ یہ صفات چونکہ خاص ہیں کس کے ساتھ، خاتون کے ساتھ، تو لہٰذا یہ مذکر کی صفات کس کے لیے ہوں گی، خاتون کے لیے بھی ہوں گی، لہٰذا مقرب جو ہے وہ قریب کرنے والی، تو یہ مرد نہیں ہوگا، یہ خاتون خود ہی ہوگی، اپنی ولادت کو قریب کر رہی ہے، حامل یعنی حمل اٹھانے والی، ٹھیک ہے۔ تو الحامل المقرب سے جو ہے وہ مذکر کی صفات بولیں گے، لیکن مراد اس سے کیا ہوگی، فقط مؤنث ہی ہوگی۔ اچھا جی، تو یہ مسئلہ کیا ہے، واضح ہو گیا۔ اب اس میں دیکھیں کہ جو معاشرے میں غلطیاں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، ابھی اس دن بھی ہمارے پاس ایک مسئلہ ڈسکس ہو رہا تھا ہمارے گروپ میں کہ خاتون کے جب حمل کے ایام ہوتے ہیں شروع کے تو اس سے قے آتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کچھ کھاتی پیتی ہے تو فوراً قے آ جاتی ہے۔ تو اب جب قے آ رہی ہے تو انہوں نے کہا مولانا صاحب سے، ہاں بھی یہ روزہ رکھے یا نہ رکھے، انہوں نے کہا قے آ رہی ہے، تو اس نے کہا قے آنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ بڑی شدید بیمار ہوگی، ٹھیک ہے، بیمار ہے تو پھر بیمار کے اوپر روزہ نہیں ہوتا، جب روزہ نہیں ہوتا تو پھر وہ روزہ رکھے گی تو باطل ہوگا، تو اس نے یوں کہہ دیا۔ حالانکہ کسی خاتون کے حامل ہونے کا مطلب، یعنی حمل کے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ بیمار ہے، حمل ہونا اور ہے اور بیمار ہونا اور ہے، لہٰذا جن برادران کی نئی نئی شادی ہوتی ہے اور پہلی دفعہ حمل ہوتا ہے تو وہ ایسے سمجھ لیتے ہیں کہ میری بیوی بیمار ہوگی، ٹھیک ہے جی، تو اس کی بیوی بھی سمجھ لیتی ہے میں بیمار ہوگی، تو اسے سمجھانا ہوتا ہے کہ یہ بیماری نہیں ہے، یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کچھ اس کی علامات ہیں، ہارمونز کی تبدیلی ہو رہی ہے، تو کھانے پینے کے سارے ذائقے چینج ہو رہے ہیں، قے آ رہی ہے، تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بیمار ہے خاتون،
بیمار کا تو مطلب کیا ہے کہ باقاعدہ اس کی صحت کمزور ہو رہی ہے، کوئی بیماری اسے لگ چکی ہے، تو حمل کا آ جانا یہ مطلب نہیں ہے کہ خاتون کو بیماری لگ گئی، ٹھیک ہے، عام طور پہ یہ مطلب اس کا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر ایک خاتون کو الٹی آ رہی ہے، قے آ رہی ہے، تو وہ ایک نارمل کیس ہے، قے آتی ہے اس سے، تو اب قے آنے سے کیا ہے، وہ آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر روزہ معاف ہو گیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ روزے کی صورت وہی رہے گی کہ اگر یہ خاتون روزہ رکھتی ہے تو روزہ رکھنے کی صورت میں کیا اس کے لیے کوئی صحت کے لیے نقصان کا اندیشہ ہے، نقصان ہوگا یا نہیں ہوگا، یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرے گی، کیونکہ خود تو اسے نہیں پتہ، پہلی دفعہ جو ہے اسے نہیں پتہ، دوسرے تیسرے چوتھے بچے والی خاتون ہو تو اس سے زیادہ پتہ چل جاتا ہے کہ میرے حالات کیا ہوں گے۔ جو شروع والی خواتین ہیں انہیں زیادہ اندازہ نہیں ہوتا، تو وہ زیادہ جو ہے وہ پھر ماہرین سے رجوع کرتی ہیں، ڈاکٹر وغیرہ سے، وہ بتاتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے وہ اتنا بھوکھا رہے گی تو کیا اس کے حمل کے اوپر کوئی نقصان تو نہیں ہوگا، اس سے خود تو نقصان نہیں ہوگا۔ تو اگر ایک خاتون کی صحت کو نقصان نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، قے آ رہی ہے، تھوڑی بہت کمزوری ہو رہی ہے، وہ تو نارمل ہے، یہ چیز تو چلتی ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب ہوگا۔ یعنی یہ ہمارے پاس قانون نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بس خاتون حاملہ ہوئی تو اس کے اوپر روزے شوزے معاف ہو گئے سارے، نہیں، ایسا نہیں ہے، حاملہ خاتون بھی روزے رکھتی ہے، فقط روزے رکھنا اس کے لیے تب جائز نہیں ہوتا کہ جب یہ خطرہ پیدا ہو جائے کہ روزے کی وجہ سے میری صحت کو نقصان پہنچے گا یا بچے کی صحت کو کیا پہنچے گا، نقصان پہنچے گا۔ اور بہت ساری خواتین صحت مند بھی ہیں ماشاءاللہ، ان کو روزے رکھنے سے کیا نقصان نہیں پہنچتا، اور بہت ساری خواتین ایسی ہیں کہ جو کمزور بھی ہیں، روزے رکھنے کی وجہ سے انہیں نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو لہٰذا آپ قاعدہ کلی آپ فقط بیان کر دیں تو یہ آپ کے لیے کیا فائدے میں رہیں گے۔ آپ جب معین کر دیں گے نا کہ بھئی حاملہ خاتون روزہ رکھے پھر بھی پھنسیں گے، اور روزہ نہ رکھے پھر بھی کیا ہے، پھنسیں گے، اور عوام اس سے کیا ہے کلی قاعدہ لے لے گی، یہ قبلہ صاحب نے کہہ دیا کہ حاملہ خواتین کے اوپر روزہ ہی واجب نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس میں کیل و قال ہے، اگر مگر کی کیا بات ہے۔ تو اگر مگر کی ہر جگہ پہ کیا ہے آپ فقہ میں بات کریں گے، اگرچہ بندہ آپ کو کہہ بھی دے، ساری صفات آپ کو بیان کر دے، پھر بھی آپ اگر مگر کے اوپر ہی رہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم اس سے ان چیزوں کو بھگت چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے میسیج وغیرہ فارورڈ کر کے آگے جا کے اسے سند بنا کے آپ کے گردن پہ کیا ڈالیں گے، ذمہ داری ڈالیں گے۔ تو آپ کیا کہیں گے بھی ہر کوئی اپنی ذمہ داری خود اٹھائے، ہم کسی کی کوئی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہیں، ہم وہی ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں جو روایات سے ثابت ہوئی ہے، اگر فقیہ ہے، اور اگر فقیہ کا فتویٰ نقل کرنے والا ہے تو جیسا فتویٰ ہم وہی نقل کریں گے، باقی جو اگلی ذمہ داری ہے وہ ہر بندے نے خود اٹھانی ہے، اس نے خود جواب دہ ہونا ہے کہ بھی میرے اندر یہ خطرہ تھا، صحت کے خراب ہونے کا یہ خطرہ نہیں تھا، اور ہر انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے دوسرے کی نسبت سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اگلا سوال، المرأۃ المرضعہ، کہ دودھ پلانے والی خاتون، اذا کان صیام یتسبب فی قلت حلیبها، روزے کا کیا اثر پڑے گا کہ اس کا دودھ تھوڑا ہو جائے گا، پانی کی کمی ہوگی تو دودھ تھوڑا ہو جائے گا، فیتضرر بذلک رضیعہ، دودھ تھوڑا ہو جائے گا تو بچے کو دودھ تھوڑا ملے گا، بچے کو دودھ تھوڑا ملے گا تو بچے کی صحت کیا ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی، کیلشیم اس کی پوری نہیں ہو سکے گی۔ تو کیا اس خاتون کے اوپر بھی ضرر کے احکام لاگو ہوں گے، جبکہ خاتون کو ضرر نہیں پہنچ رہا، ضرر کس کو پہنچ رہا ہے، بچے کو پہنچ رہا ہے، خاتون کی خوراک کا مسئلہ نہیں بن رہا، وہ تو اپنا کھائے پیے گی سحری افطار کے ٹائم پہ ڈٹ کے، ایشو کس کا بن رہا ہے، بچے کا بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی قانون ہے جو حاملہ والا قانون ہے کہ خاتون کو ضرر پہنچنا یا اس کے بچے کو ضرر پہنچنا، جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، دونوں کیا ہو جائیں گے، ایک ہی کیٹیگری میں رکھی جائیں گی۔ کہتے ہیں کہ لا یجب الصوم علیہ ہی الاخری، یہ کہ یہ خاتون بھی وہ دوسری خاتون ہے، حاملہ کے علاوہ دوسری کیٹیگری ہے کہ بچے کی وجہ سے جس کے اوپر کیا ہے روزہ واجب نہیں ہوتا۔ وکذالک اذا کان صیامها مع الارضاء مضرا بصحتها، اور اسی بالکل یہی صورتحال ہوگی کہ اگر اس کا روزہ رکھنا مع الارضاء، دودھ پلانے کے ساتھ، مضرا بصحتها، کہ خود خاتون کی صحت کو نقصان پہنچے گا، یعنی خود اس کو نقصان پہنچے یا اس کے بچے کو نقصان پہنچے، دونوں کو کیا حکم ایک ہی جیسا ہے، جیسا کہ ہم نے حاملہ میں کہا کہ خود کو نقصان پہنچے صحت کا یا بچے کو نقصان پہنچے صحت کا، دونوں کی کیا ایک ہی کیٹیگری ہے، ان میں کیا فرق نہیں کیا جاتا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی خود کو نقصان تو نہیں پہنچ رہا، نہیں، اس میں کیا ایک ہی صورتحال رہتی ہے۔ یہاں پہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ تدفع الفدیۃ بالاضافۃ الی القضاء فی الحالتین، تو مرضع خاتون کے اوپر فدیہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا رہتی ہے، قضا بھی رہتی ہے، دونوں حالتوں میں، چاہے اس کو خود کو صحت کو نقصان پہنچتا ہو یا بچے کی صحت کو نقصان پہنچتا ہو۔ اچھا اگلا سوال کیا ہے کہ وَإِذَا كَانَ بِمَقْدُورِهَا الْإِسْتِعَانَةُ فِي إِرْضَاعِهِ بِالرَّضَاعَةِ الصِّنَاعِيَّةِ، اذا كَانَ بِمَقْدُورِهَا، خاتون کی مقدور میں ہے، خاتون کی قدرت اور امکان میں ہے، کیا چیز کی مدد لینا، کس سے مدد لینا، کہ فی ارضاعہ، کہ بچے کو دودھ پلائے، بالرضاعۃ الصناعیہ، صناعی طریقے سے، ڈبے والے دودھ پہ اوپر کیا کام چلائے، ٹھیک ہے، لیکن شرط ساتھ کیا ہے کہ من دون ان یتضرر بذالک، لیکن یہ چیز ہونی چاہیے کہ اس سے بچے کو نقصان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ڈبے والے دودھ پہ بچہ آ جائے گا، اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔
تو دو آپشن ہو گئے نا خاتون کے پاس. پہلا آپشن کیا ہے کہ اپنا دودھ پلائے, دوسرا آپشن کیا ہے کہ ڈبے والا دودھ پلائے. اور جو ڈبے والا دودھ ہے اس کے اندر بھی یہ نہیں ہے کہ بچے کو نقصان پہنچے گا, کیلشیم وغیرہ ساری چیز اس کی کیا ہے فٹ ہوگی, پوری ہو جائے گی, کوئی ایشو نہیں رہے گا. فحال یجوز لہا, تو کیا اس صورت میں خاتون کے لیے جائز ہے کہ ان ترضعہ من حلیبہا, کہ وہ بچے کو دودھ پلائے اپنا من حلیبہا, وتترک الصیام لاجلہ, اور اسی وجہ سے کیا روزہ چھوڑ دے, جبکہ یہ دوسرا آپشن کیا موجود ہے. تو جواب کیا ہے کہ لا یجوز لہا ذالک عندئذ علی الاحوط, احتیاط واجب کے طور پہ اس صورت میں روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہوگا. ابھی مثال کے طور پہ اس سے مسئلہ یہ آیا ہوا تھا ہمارے گروپ میں کہ بچے کو جائے وہ فیڈر پہ لگا رہے ہیں لیکن بچہ فیڈر پینے کو تیار نہیں ہے. یعنی بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے جی, جب آپ والدین بنیں گے تو پھر بحثیں آپ کی یہی ہوں گی کہ آپ کا بچہ دودھ پیتا ہے یا نہیں پیتا, ٹھیک ہے جی. مرد حضرات بھی ان بحثوں میں انوالو ہو جاتے ہیں, خواتین تو رہتی ہیں بہرحال. تو بعض اوقات بچے کیا ہوتے ہیں کہ وہ اصلاً جو ہے وہ ڈبے والے دودھ کی طرف جانے کا نام ہی نہیں لیتے, یعنی اصلاً پیتے نہیں ہیں, گری اوزاری ان کا باقی رہتا ہے, یا بعض پینا شروع بھی کر دیتے ہیں لیکن ان کو وہ ہضم نہیں ہوتا تو وہ مسلسل ان کے ہاضمے کے مسائل رہتے ہیں. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آج کل ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ کیا ہے اس کی صحت کے لیے کیا ہے نقصان دہ ہے, اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. تو بہرحال اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ بچہ جو ہے وہ نازک مزاج ہے یا مزاج کا جو ہے وہ برا انسان ہے, ٹھیک ہے, پکے اچھے مزاج تعاون کرنے والا نہیں ہے, ٹھیک ہے, یا نازک مزاج ہے یا ویسے ہی کیا 2 نمبر بچہ ہے, ٹھیک ہے, 2 نمبر کہہ رہا ہوں, یعنی والدین کو تنگ کرنے کی جس نے کیا ٹھانی ہوئی ہے, تو اس وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ اب وہ احتجاج میں آ جائے گا, دوسرا دودھ پینے کو کیا تیار ہی نہیں ہے, اس نے فقط جو ہے وہ ماں کا دودھ ہی کیا پینا ہے. تو اس صورت میں پھر ماں کیا کیا, اب بچے کے ساتھ تو ضد نہیں لگائی جا سکتی, ٹھیک ہے, بچے کے ساتھ تو ہتھیار پھینکنے ہوتے ہیں, کیونکہ بچہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بادشاہ ہوتا ہے اور ہم اس کے کیا ہوتے ہیں غلام ہوتے ہیں. تو غلاموں کی کیا مجال کہ بچے کے سامنے کیا ہے کوئی ضد بازی کریں یا کچھ کریں. کچھ بچے کی اگر کوتاہی کرتے ہیں, اس کے ساتھ ضد لگاتے ہیں, اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, تو سارا گناہ کس کے کھاتے پہ ہے, والدین کے کھاتے پہ. اس کو جو ہے سزا ملے گی. والدین کو جو ہے وہ اپنی صحت خراب کرنی ہوتی ہے بچوں کو کیا ہے صحیح رکھنے کی خاطر, ٹھیک ہے. تو اس صورت میں پھر اس خاتون کو آپ کیا کہیں گے کہ بھئی آپ کا بچہ اگر دوسرے دودھ کے اوپر نہیں آ رہا, فیڈر کے اوپر نہیں آ رہا, تو پھر آپ کی ذمہ داری کیا ہے کہ آپ روزے چھوڑ دیں اور خوب کھائے پئیں اور بچے کو کیا ہے دودھ پلائیں, اور فقراء اور مساکین کا خیال کریں, ان کو کیا آٹا دے دیں, ان کی کیا چلن موجیں ہو جائیں, آپ کا بچہ بھی پال جائے اور فقراء اور مساکین کا بھی کیا ہو جائے بھلا ہو جائے, ان کو بھی کیا مہینے کا آٹا مل جائے, ٹھیک ہے جی. یہ صورت حال ہے. اچھا, اگلا اسی سے سوال ریلیٹڈ ہے کہ انشاءاللہ آج صحت والے سارے مکمل کر لیں. آخری سوال ہے, وَإِذَا كَانَ شَخْصٌ مَرِيضًا, ایک شخص کیا مریض ہے, وَلَكِنَّ الصَّوْمَ لَا يُسَبِّبُ لَهُ أَيَّةَ مُضَاعَفَاتٍ صحیۃ, طبی پیچیدگیاں, مضاعفات صحیہ یعنی صحت کی پیچیدگیاں. ایک بندہ مریض ہے, شوگر کا مریض ہے, بلڈ پریشر کا مریض ہے, لیکن روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے کسی قسم کی کوئی اور صحت کی پریشانیاں نہیں ہوں گی, بس یہ ایک بیماری ہے تو وہ چلتی رہے گی, اس کا روزے رکھنے سے یا نہ رکھنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں تو مریض ہوں, جی مریض کے اوپر روزہ تو ہوتا ہی نہیں ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ بھئی آپ مریض ہیں, کیا روزہ آپ کی اس مرض کو چھیڑے گا, اسے تھوڑا لمبا کرے گا, تھوڑا شدید کرے گا, آپ شفا جو ہے وہ دیر سے ہو جائے گی, آپ کو دیر سے ٹھیک ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں, روزے کا اس میں کیا کردار ہے, یہ میری جو مرض ہے وہ دائمی ہے, میں ہمیشہ سے رہوں گا, روزے کی وجہ سے نہ وہ بیماری میری زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے, نہ ہی کیا شدید ہو جائے گی, روزے کا کوئی سے لینا دینا نہیں ہے. ہم کہیں جب روزے کا لینا دینا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو مرض ہے وہ روزے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ آپ کی کسی اور وجہ سے ہے. تو اللہ کی عبادت کی وجہ سے تو مرض میں اضافہ نہیں ہو رہا نا, تو لہٰذا یہاں پہ اس کے لیے اللہ کی عبادت جو روزہ ہے وہ کرنا واجب ہو جائے گا, روزہ رکھنا اس کے اوپر کیا ہو جائے گا واجب ہو جائے گا. اور اس کی مثال جو ہمارے بہت سارے برادران ہیں جو شوگر میں کیا انوالو ہوتے ہیں, شوگر کی ان کو مرض ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ روزے کی وجہ سے انہیں شوگر کے مرض میں کچھ بھی کیا ہے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, بیماری ہے شوگر کی لیکن اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوگا. یا اسی طریقے سے کیا ہے کسی کو بیماری ہے, فرض کریں کہ ہارٹ کی بیماری ہے, بلڈ پریشر کی بیماری ہے, لیکن روزے کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے وہ بیماریاں کہ جو روزے کی وجہ سے جن کے اندر کوئی چھیڑ خانی نہیں ہوتی, تو ان بیماریوں میں کیا ہے روزہ رکھنا پھر انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے. تو لہٰذا یہ کلی قانون نہیں ہے کہ آپ کہیں بھی جو بھی مریض ہو اس کے اوپر روزہ کیا معاف ہو گیا, ٹھیک ہے جی. وہ جی اس کی زخمی ہوا, ٹانگ کے اوپر اس کا پلسٹر لگا ہوا ہے, کہتے ہیں میں تو مریض ہوں, بیڈ ریسٹ ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے, روزہ میں نہیں رکھوں گا. کوئی ٹانگ کے اوپر پلسٹر ہے, میدا شیدا صحیح کام کر رہا ہے, اس کا سارا نظام چل رہا ہے, تو وہ کہ جی میں چونکہ بیڈ ریسٹ کے اوپر میں مریض ہوں, تو آپ کیا کہیں مریض ہیں, روزہ تو آپ رکھیں گے بھائی, ٹھیک ہے. تو
کیوں؟ کیونکہ اس روزے رکھنے کا اس ٹانگ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو لہٰذا یہ آپ کلی قانون بھی نہیں دے سکتے. اب یہاں پہ دیکھیں فقہی طور پہ آپ پھنس گئے نا. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے جی فمن کان منکم مریضا او علی سفر، قرآن کی آیت کلی طور پہ پڑھیں. یہ قرآن نے کہہ دیا جو بھی مریض ہو وہ روزہ نہ رکھے. آپ کہیں بھی مریض کے اوپر روزہ نہیں ہوتا نا، تو یہ آپ تفسیریں کہاں سے لے آئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم کہیں گے بھی ظاہری بات ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کے ہم محتاج ہیں، اور اہل بیت کی احادیث کو سمجھنے کے لیے ہم راویوں کے محتاج ہیں، اور راویوں کو سمجھنے کے لیے ہم فقہا کے محتاج ہیں. یہ ساری وہ احتیاج تو رہے گی. تو فقط اگر قرآن اور حسبنا اللہ والے بنے تو پھر تو اطلاق سے آپ تمسک کرتے جائیں اور موجیں کرتے جائیں. کوئی اور شرائط وغیرہ کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر. ٹھیک ہے، فعدۃ من ایام اخر. قرآن نے کہہ دیا کہ جو مریض ہے وہ دوسرے دنوں میں رکھے گا، مرض میں نہیں رکھ سکتا. تو آپ یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ ساری کیا رہیں گی؟ شرائط رہیں گی. اور انہی شرائط کے تحت کیا ہے آپ بندوں کو جو ہے وہ گائیڈ کریں گے اور ان کو کیا واضح کریں گے. تو لہٰذا کوئی بھی آ کے آپ کو کہہ دے کہ جی میں مریض ہوں، روزے کا کیا حکم ہے، تو آپ یہ ساری کہانی اسے سنائیں گے بھائی. ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا آسانی سے فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. ایک مرتبہ درود پڑھیں گے سارے مل کر. اچھا 5-10 منٹ مجھے آپ ہمت رکھیں انشاءاللہ. کچھ ہم ضرر غیر صحیح کی کیا بحث بھی ہم کچھ کر لیں کنٹرول. یہاں تک جو ہے وہ ضرر صحیح کی بحث کیا ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے. دوسری جو قسم ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ ضرر غیر صحیح کہتے ہیں. ما ہوا ضرر غیر الصحیح الذی لا یجب معہ الصوم، کہ ضرر غیر صحیح سے کیا مراد ہے کہ جس کے ساتھ روزہ واجب نہیں ہوتا. جواب کیا ہے؟ ہوا کل ضرر آخر، وہ ضرر ہے کوئی دوسرا ضرر صحت سے ہٹ کے. اور کیا ہو جی؟ معتد بہ، وہ ضرر بھی ایسا ہو کہ جو اچھا خاصا ہو، اس کی پرواہ کی جاتی ہو، لیکن وہ آخر ہو. آخر کیا مطلب؟ صحت سے ہٹ کے. صحت سے ہٹ کے کوئی بھی نقصان ایسا ہے کہ جو روزے کی وجہ سے ہوگا انسان کو. ٹھیک ہے، سواء فی النفس، چاہے نقصان کیا ہے اس کی اپنی جان کا نقصان ہے. ٹھیک ہے، انسان کی جان چلی جائے تو اسے صحت کا نقصان کہتے ہیں کیا؟ بندہ ہی نہیں رہا تو صحت تو بیماری کیا رہے گی. ٹھیک ہے، پورا بندہ ہی چلا گیا نا. ٹھیک ہے، تو اسے ضرر صحیح نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ضرر فی النفس کہتے ہیں. دوسرا کیا ہے کہ ابل عرض، عزت اور ناموس کا کیا ضرر ہے. تیسرا کیا ہے؟ ابل مال، کیا ہے؟ مال کا کیا ضرر ہے. اچھا یہ کیسے ہوگا؟ اس کی مثالیں دے رہے ہیں. کمن حددہ الظالم بالضرب، کہ ظالم نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے جو ہے وہ روزہ رکھا، کھانا پینا چھوڑا، تو وہ اسے کیا کرے گا؟ مارے گا. ٹھیک ہے، اب یہ جو نقصان آ رہا ہے مار کا، یہ صحت کا ضرر تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، صحت اس سے خراب ہو جائے گی، لیکن روزے رکھنے کی وجہ سے صحت خراب نہیں ہو رہی، بلکہ وہ جو بندہ نے دھمکی دی ہے نا کہ اس کی وجہ سے کیا صحت خراب ہو رہی ہے. اب الحب سے، یا وہ کیا قید میں ڈال دے گا. ٹھیک ہے، یہ سنا ہے کچھ ملکوں میں اس طرح کے قوانین پاس ہوئے ہیں کہ ماہ رمضان میں جو جاب کے اوپر آئیں گے لوگ، اور وہ جو ان کا ریسٹ ہوتا ہے، چائنا کے میرے خیال میں کوئی بات کر رہے تھے کہ جو تفریح ہوتی ہے اس میں کھانا پینا ہوتا ہے، تو اگر وہ نہیں کھائیں پئیں گے تو ان کے اوپر کیا ایک قانونی طور پہ پابندیاں لگتی ہیں، ان کو جیل وغیرہ میں ڈال دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب الحبس، یا ان کو کیا ہے حبس، جیل میں ڈال دیا جائے گا. لو صام فی شہر رمضان، اگر یہ ماہ رمضان میں کیا روزہ رکھیں گے. تو یہ والے سارے ضرر کس میں آ جائیں گے؟ ضرر غیر صحیح میں آ جائیں گے، جس کی مثالیں جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہوں گی. یعنی اگر آپ اس کی تطبیقی مثالیں لینا چاہیں تو آپ فرض ہی کریں گے. فقط فرض سے ہٹ کے کوئی پریکٹیکل مثالیں چل رہی ہوں ایسا آپ کو پریکٹیکل مشکل اس کا ملے گا. تو عام طور پہ جو ضرر میں آپ کو ملے گی وہ ضرر صحیح ملے گا. ضرر جو غیر صحیح ہے نا، اس طرح والا دھمکی والا کہ روزے رکھنے کے اوپر کیا سزا مل رہی ہے، روزے رکھنے کے اوپر بندوں کو کیا قتل کیا جا رہا ہے، اس طرح کی صورتیں کیا ہے آپ کو معاشرے میں پریکٹیکل طور پہ کیا نظر نہیں ہے. کہ بہرحال فقہ کا کام کیا ہے؟ ہر ممکنہ صورت کو لکھ دینا تاکہ کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہو تو وہ رہ نہ جائے. اچھا، اگلا جو سوال ہے وہ بڑا اہم ہے، وہ بھی ضرر کے متعلق ہے کہ یہ جو ضرر کا قانون ہے، کیا اس میں یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ المؤکد، جسے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ انگلش میں کیا کہتے ہیں، آر یو شور، کہ حل انت متأکد، شیخنا متأکد، کہ آپ جو ہے وہ یقینی طور پہ کہتے ہیں کہ یہ کام ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی کیا یہ بندہ یقین رکھے ہوئے ہے کہ روزہ رکھوں گا تو یقینی طور پہ کیا بیمار ہو جاؤں گا یا بیماری بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے، اسے کیا کہتے ہیں کہ ضرر کا انسان کو کیا یقین ہے. دوسرا کیا ہے کہ نہیں، ضرر کا یقین نہیں ہے، ضرر کا کیا احتمال ہے، جسے کیا کہتے ہیں احتمال ضرر کہتے ہیں. تو کیا انسان روزہ نہیں رکھے گا اس صورت میں کہ جب ضرر کا اسے یقین ہو، یا روزہ نہیں رکھے گا اس صورت میں کہ جب اسے ضرر کا کیا ہو، احتمال ہو. ٹھیک ہے، تو مراد کیا ہے اس سے؟ یعنی سوال کیا ہے کہ حل المانع من وجوب الصوم، وجوب صوم سے جو چیز مانع بنتی ہے
خصوص الضرر المؤکد، کیا وہ فقط وہی والا ضرر ہے کہ المؤکد، کہ جو کیا ہے مؤکد ہے، یعنی جو یقینی طور پہ ثابت ہے، الذی ینشأ منہ، کہ وہ ضرر کہ جو روزے کی وجہ سے پیدا ہوگا، ام یعم ضرر غیر المؤکد ایضا، یا یہ اس ضرر کو بھی شامل ہے کہ جو کیا ہوتا ہے غیر یقینی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، احتمالی ہوتا ہے. تو جواب کیا ہے کہ یعم المؤکد وغیر المؤکد، کہ مؤکد اور غیر مؤکد دونوں کو شامل ہے. لیکن شرط کیا ہے کہ ان یکون غیر المؤکد محتملا بدرجۃ، کہ غیر مؤکد میں جو احتمال ہے نا وہ احتمال اتنے درجے پہ ہو کہ یبعث فی النفس الخوف، کہ جو انسان کے اندر جو ہے وہ ایک خوف کی اور پریشانی کی کیفیت کو پیدا کر دے. یعنی ایک بندہ پریشان ہے کہ ہو سکتا ہے روزہ رکھوں تو میری صحت کا نقصان ہو جائے، یا خاتون پریشان ہے کہ ہو سکتا ہے بچے کو نقصان پہنچ جائے، ٹھیک ہے. یعنی ایک اس کی اپنی اندر کی کیا کیفیت بنی ہوئی ہے، ایک ڈر سا لگا ہوا ہے، ایک خوف سا کیا ہے بیٹھا ہوا ہے. وَأَمَّا ضرر المحتمل بدرجۃ ضئیلہ، لیکن وہ ضرر کہ جس کے بارے میں جو احتمال ہے بدرجۃ ضئیلہ ضعیفہ، یعنی بہت ہی کمزور درجے کا کیا احتمال ہے، کہ لا تبعث علی الخوف، ہے کہ جو انسان کو خوف کے اوپر لے کر نہیں جاتا. جیسے سگریٹ پینے والا ضرر ہے، سگریٹ پینے سے کینسر ہو جائے گا، یہ احتمال کیا ہے بہت ہی کمزور ہے، اس وجہ سے کسی کو بھی کوئی خوف لاحق نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی. تو اگر یعنی ضرر کا احتمال ہے لیکن وہ احتمال ایسا ہے کہ وہ انسان کے دل میں خوف کی کوئی علامت ہی پیدا نہیں کر رہا، تو فلا یمنع من وجوب صوم، تو یہ والا جو ضرر ہے نا یہ روزے سے مانع نہیں بنے گا. تو لہٰذا معیار کیا ہو گیا کہ اگر ایک بندہ گھبرایا ہوا ہے اور اس کے واقعی اتنی ٹینشن ہے اس کو کہ ہو سکتا ہے کہ روزے کی وجہ سے مجھے نقصان پہنچے، تو اس کے لیے کیا ہو جائے گا، روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا. لیکن ایک بندہ مطمئن ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں ایسی باتیں کرتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، تو اس کے لیے پھر روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا، واجب ہو جائے گا. اچھا، اگلا سوال اسی سے متعلق ہے کہ اذا لم یعبأ المکلف بضرر الناشی، کہ اگر مکلف اس ضرر کے بارے میں یعبأ، ٹھیک ہے، لم یعبأ پرواہ نہ کرے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس ضرر سے کہ جو روزے کی وجہ سے کیا پیدا ہو رہا ہے، فصام، اس نے روزہ رکھا، موطنا نفسہ، اور اپنے نفس کو آمادہ کر لیا کس بات کے اوپر، کہ علی تحمل ضرر، کہ تم نقصان برداشت کرو لیکن روزہ نہیں چھوڑو. آپ نے کیا کہا تھا، بخار ہوتا ہے تو ہو جائے، میں نے غسل کرنا ہے، میں نے روزہ بھی رکھنا ہے، ٹھیک ہے. فما ہوا حکم صیام ہی، تو اس کے صیام کا کیا حکم ہے، تو کیا جواب ہے کہ صیام ہو غیر صحیح ہیں، کہ اس کا روزہ صحیح نہیں ہے. الا فی الضرر غیر صحیح، مگر غیر صحیح میں کیا ہے روزہ صحیح ہو سکتا ہے، یعنی مار کھا لے گا تو روزہ کیا اس سے صحیح ہو سکتا ہے، لیکن روزے کی وجہ سے جو بخار ہوگا وہ اس میں کیا روزہ صحیح نہیں ہو سکتا. فإنه يسع معه صوم، معه کیا مطلب، یعنی مع ضرر غیر صحیح، غرر غیر صحیح میں کیا روزہ صحیح ہو جاتا ہے. اگر انسان ضرر غیر صحیح کو برداشت کر لے تو اس میں روزہ صحیح ہو جاتا ہے. لیکن جو ہے وہ جو کیا کہتے ہیں، جو روزے کی وجہ سے ضرر آ رہا ہے، صحت کا ضرر آ رہا ہے، اگر انسان اس کو برداشت کر بھی لے تو اس کی وجہ سے روزہ صحیح نہیں ہوتا. وَإِنْ كَانَ عَاصِمًا فِي بعض الحالات، اگرچہ بعض حالات میں جو ضرر غیر صحیح والا بندہ ہے نا یہ گناہگار ہوتا ہے. جیسے عرض اور ناموس کی حفاظت کرنی تھی، تو اس نے کہا کہ اگر آپ روزہ رکھو گے تو آپ کی بیوی کو یا بہن کو یا آپ کے بھائی کو مار دوں گا. انہوں نے کہا مار دو، کوئی مسئلہ نہیں، میں روزہ رکھوں گا، ٹھیک ہے. اس میں وہ گناہ گار ہوگا کیونکہ مومن کی جان بچانا واجب ہے، گناہ گار ہوگا لیکن روزہ اس کا صحیح ہو جائے گا، روزے کی قضا نہیں ہوگی. یہ وہ روزہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں مولا علی السلام فرماتے ہیں کہ کتنی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نصیب نہیں ہوتا. بہرحال قضا نہیں ہوگی زیادہ سے زیادہ. کما اذا کان ضرر الناشی من الصوم بالمقدار الذي يحرم تحمله شرعا، جیسا کہ وہ ضرر کہ جو روزے کی وجہ سے آ رہا ہے وہ اتنی مقدار میں ہے کہ جس کو برداشت کرنا، اٹھانا شرعی طور پہ جائز نہیں ہوتا. یعنی مومن کی جان کو بچانا واجب ہوتا ہے اور مومن کی جان کو انسان خطرے میں کیا ہے نہیں ڈال سکتا، ٹھیک ہے. وہ روزہ وغیرہ چھوڑ دے، نماز وغیرہ چھوڑ دے، لیکن مومن کی جان کو کیا ہے بچائے، ٹھیک ہے جی.